محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ ARYQ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر۔ اور پروگرام پچھلا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں کچھ شادی بیاہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور وہ اس لیے بھی کیا کہ کچھ مہینے ہمارے یہاں مخصوص ہیں شادی بیاہ کے، اور کچھ مہینوں کو تو ہم نے اپنے لیے بڑا ممنوع قرار دے دیا کہ اس میں شادی وادی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مفتیان کرام سے آپ مشورہ کر لیجئے گا اس پر۔ یہ جو سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، اس سیزن میں دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں شادیوں کو، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ سارا محلہ جو ہے وہ جگہ کر رہا ہوتا ہے، بیچارہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کچھ ظاہری رسومات ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شادی کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور پھر یہ گھریلو معاملات اور بات بڑھتے بڑھتے جو ہے یہاں تک آ گئی تھی کہ ان سب مرحلوں سے ہم گزر گئے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور شجاع صاحب نے کہا تھا کہ ہم سارا حسن سلوک جو ہے وہ باہر چھوڑ کے آتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو ہم بڑے چڑچڑے قسم کے آدمی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے، وہ صلہ رحمی کا ہے، یعنی اپنے جو رحمی رشتے ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ جو ہے جو ہم معاملات کرتے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے ختم کی تھی کہ جب ہم گھر میں آ رہے ہوتے تو ہم حسن سلوک ہمارا نہیں ہوتا۔ اخلاقیات جو وہ سب باہر کے لیے ہوتی ہے، گھر میں جو ہے ہم بالکل ایک مختلف آدمی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، موسم کے کچھ اثرات اللہ کا ہاں ابھی تو ہیں، وہ ظاہر رہیں گے۔ اچھا، ہم لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے، ہم جیسے یہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کم باہر ویسے ہی ہوتے ہیں جو حسن سلوک اور حسن اخلاق یہاں ہو رہا ہوتا ہے تقریباً کم و بیش ویسا ہی ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر میں بھی ایسا ہی رہے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بات سے بات نکلتی ہے تو مختلف موضوعات گفتگو میں آتے ہیں، اور بہت دور تک بات چلی جاتی ہے۔ ہم گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے جو پروگرامز کی ان میں دعوت دین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے اور جد و جہد کے حوالے سے بہت کچھ کلام ہوا، اور پھر ہمارے معاشرتی معاملات پر بھی کلام ہوتے ہوتے شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں دسمبر جنوری کے مہینے میں اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے معاملات ہوا کرتے، تو اس کو بھی ہم نے ٹچ کیا، اور اس کے جو متاثرین ہوا کرتے ہیں وہ آپ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح بے ہنگم انداز سے راتوں کو رات جگہ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بم پھوڑے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نکاح کا عمل بڑا آسان ہے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر بہرحال نکاح ہو گیا تو اب جو زوجین شوہر بیوی، ان کے بارے میں دین میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ تو گزشتہ نشست میں ہم یہ بھی کلام کر رہے تھے کہ اللہ کے دین نے شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی بڑی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ہم نے ایک دو نقطوں پر ہی کلام کیا تھا، اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، اس پر مزید کلام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یوں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں ذکر آیا کہ وہ بلکہ آیت نمبر 187 میں بھی ذکر آتا ہے سورہ البقرہ کی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس، تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس لباس کو جو اللہ نے یہ لفظ اختیار کیا بڑا قیمتی، بڑا پیارا، کہ ہمارے وجود سے سب سے قریب ترین شے یہ لباس ہے۔ اتنا قرب اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مزید تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی۔ اسی طرح گزشتہ نشست میں کلام آیا تھا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی،
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ہمارا پروگرام جو برسوں سے ہم پیش کر رہے ہیں، سرنامہ جو ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بھائی اس نبی علیہ السلام کے نمونہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش تو کریں نا، کوئی عکس تو ہماری زندگی میں دکھائی دے۔ اب جیسا آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ کئی مرتبہ شوہر نوکری سے، کاروبار کر کے اینڈ سو آن اور مصروفیات سے یقیناً تھک ہار کر گھر پہنچتا ہے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، مگر اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گھر گھر ہنسی کے جن معاملات کو اس کی بیوی نے سنبھالا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے ہیں، ان بچوں کی کفالت کا معاملہ، بلکہ ان کو توجہ دینے کا معاملہ، ان کو وقت دینے کا معاملہ، ان کی دائیں بائیں ہر طرح کے معاملات کو برداشت کرنے کا معاملہ، یہ بھی کوئی چھوٹی جاب یا چھوٹا کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، مردوں کے بس کا نہیں ہے جی۔ تو اب اگر شوہر تھک ہار کر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ چند گھڑیاں سکون کی، اطمینان کی مل جائیں، تو وہ اللہ کی بندی بھی اس انتظار میں ہے کہ 2-3-4 بچوں کو میں نے سنبھال رکھا ہے، گھر گھر ہنسی کے سارے معاملات میں نے نمٹائے ہیں، تو یہ آ جائے تو ذرا یہ بھی ٹیک کیئر کرے تو مجھے بھی سکون کے چند سانس لینے کا موقع ملے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو یہ فرمانے کہ تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ مگر جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کچھ لوگ ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر میں یا مارکیٹ آفیسز میں جاب کرتے ہیں تو مسکراہٹ کے ان کو پیسے ملتے ہیں، مارکیٹنگ والے ہوں گے، سیلز والے ہوں گے، کسٹمر کو ناراض نہیں کرنا، کسٹمر از فرسٹ پرائرٹی، اور اس سے مسکرا کر بات کرنا، اس کی کڑوی باتوں کو بھی ہضم کرنا ہے، مسکرا کر بات کرنا ہے۔ اسی طریقے پر دینی اجتماعات میں جانے والے دیندار حضرات ہوں تو جناب اجتماعات میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، مسجد کے ماحول میں جائیں گے، دینی ماحول میں جائیں گے، مسکراہٹیں بھی ہوں گی، اور کھانا پینا ہوگا تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے، دسترخوان بھی سمیٹ دیں گے۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوں گے تو سارا حسن سلوک باہر چھوڑائیں گے، مسکراہٹ بھی باہر آفس میں رہ گئی، حسن سلوک بھی باہر کے مسجد یا دینی ماحول میں رہ گیا۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ رہنمائی مردوں کے لیے بھی اور یہ رہنمائی عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی اپنی سہیلیوں سے ملنے کا معاملہ ہوگا، اپنے گھر والوں سے ملنے کا معاملہ ہوگا تو بڑا اچھا معاملہ چل رہا ہے، لیکن شوہر گھر میں آ گیا تو کوئی آڑے ٹیڑھے قسم کے منہ اگر بن رہے ہیں، توجہ کا معاملہ اگر نہیں ہو رہا، اس کو انٹرٹین کرنے کا معاملہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس سوالیہ نشان ہے۔ ساری دنیا کے لیے حسن سلوک ہے، اپنے شوہر کے لیے نہیں، جس کے ساتھ تمہاری جنت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، تو شوہر بیوی دونوں کے لیے رہنمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ معاشرتی ہماری گھریلو باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے عکس کی ہوئی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، بلکہ اتنا اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں نے آخری اچھے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ہیں اپنی بیویوں کے لیے۔ آپ کام بھی کر دیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ ہمیں ذرا سا ہماری انا جو ہے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے، مثلا یہ کہ کھانا کھا کے ہم ایسے اٹھ جاتے ہیں، وہ بیوی لا کے کھانا سجائے بھی اور آپ کھا کے اٹھ جائیں، پھر وہ اٹھائے بھی اور پھر دھلائی بھی کرے ان کی سب کچھ، تو کیا حرج ہے اگر ایسا ہو کہ کھانا کھانے کے بعد 2-4 پلیٹیں اگر ہیں اٹھا کے رکھ دی جائیں، اس کے ساتھ موقع لگے تو دھو بھی دی جائیں، اس میں تانا ملے گا نا گھر میں، زن مرید ہیں۔ یہ باتیں بھی ہم کچھ عرصے پہلے یا کافی عرصے پہلے کر چکے، آئیے دہرا لیتے ہیں کیا جملے ہمارے ہیں اور کتنے گراوٹ پر مبنی یہ جملے ہیں۔ زن مرید ہے، جوروں کا غلام ہے، بیگم کی ملازمت میں آ گیا، نوکر بن گیا اس کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے کامنٹس ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا گواہی آتی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، گھر کے معمولات کیا تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت انداز سے بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے، گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام بھی ہوتا تھا، کچھ سونے کا اہتمام بھی ہوتا تھا، اور رات کو عشاء کے بعد کچھ دیر گھر والوں سے گفتگو بھی ہوتی تھی، اور کئی ازواج مطہرات تو شام عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ کے پاس، اور پھر رات کا قیام جن زوجہ کے گھر پر ہوتا ان کی باری ہوتی، ان کے پاس حضور قیام فرماتے۔ پھر اب عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اگر کبھی بکری ہوتی تو دودھ نکال لیا کرتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے اس کا، اگر جوتے میں کوئی ٹانکا لگانا کر لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی برتن بھی سمیٹ دیا کرتے تھے، اور ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارا
ہاتھ بٹاتے تھے. اب ہم مسلمان ہیں, رسول اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ آیت ہمیں سے اس کا ایک حصہ تو ہر ایک کو یاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہاں یہ ہماری تعلیم ہے اور کہاں یہ ہمارے جملے ہوں کہ شوہر اگر گھر میں کچھ کام کر لے, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹا دے, تو لوگ جوروں کا غلام کہیں, اس کو زن مرید کہیں. تو اپنے ان الفاظ کو ریوزٹ کر لینا چاہیے اور اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے. کہیں اس طرح کے گراوٹ کے جملے ادا کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر نبی علیہ السلام کی سنت کی جو تعلیم ہے اس سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں. میں نے بڑے محتاط الفاظ اختیار کیے ہیں, اس تعلیم سے, مبارک تعلیم سے دور تو نہیں ہو رہے. حضور علیہ السلام کا اسوہ اور آپ علیہ السلام کا طرز عمل, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بیان فرما رہی ہیں, اب ہماری مردانگی آڑے آ جائے, ہماری انا, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا, ہماری انا آڑے آ جائے, تو پھر اپنے امتی ہونے کے دعوے کو ذرا چیک کر لینے کی ضرورت ہے. اصل اس میں آنا وانا کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کام آپ باہر کر کے آ رہے ہیں اس سے زیادہ, مطلب میں کوئی اس سے کام نہیں لے رہا, مطلب مبالغے سے, اس سے زیادہ. مطلب آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, 2-2.5 سال کے, 3 سال کا بچہ, ایک دن آپ اس بچے کو سنبھال کے دکھائیے, 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ کے ہوش ٹھکانے نہ آ جائے, جی لگ پتہ جاتا ہے نا, لگ پتہ جاتا ہے بھائی وہ بچہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے اور آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس ماں کو دیکھیے جو یہ سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ لگاتی ہے اور پھر بھی وہ چڑچڑی نہیں ہوتی. اور تو اگر خیرخواہی کا تقاضا پورا کر دیا جائے, کبھی کبھی تھوڑا سا اس کا ہاتھ بٹا دیا جائے, کھانے میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے, کچن میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے, تھوڑا سا اس کے دوسرے معاملات میں. کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے, اللہ کی بندی ہے, تھک گئی ہوگی. آج کل تو سردیوں کا زمانہ, نماز پڑھ کے کمبل میں پڑ گئے ہیں, جانا بھی آج کہیں نہیں ہے, اور آپ اٹھ گئے ہیں اور آپ کو کوئی کام ہے, تو کہا بھائی ٹھیک ہے آج چائے ہم بنا دیتے ہیں, بیٹھو, 1 کپ بنا کے خود بھی پی لیں, اسے بھی پلا دیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ یہ دیکھیے. اگر ایسا ہو گیا اور کسی گھر والے نے دیکھا, ہم اپنے گھروں کی بات کریں, کسی گھر والے نے دیکھ لیا تو کیا قیامت ٹوٹے گی. اللہ چائے بنا کے پلا رہے ہیں, جی بیڈ ٹی دے رہے ہیں, استغفر اللہ, یہ نوبت آ گئی ہے. برتن سمیٹ رہے ہیں, برتن سمیٹ رہے ہیں, دسترخوان اٹھا رہے ہیں, شرم حیا ختم ہو گئی ہے. اللہ یعنی کتنا ہم الٹے ہو گئے, جی جی, کتنا ہم الٹے ہو گئے ہیں. کہاں پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی کیا گواہی آ رہی ہے, اور کہاں اگر ان اعمال کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں تو یہ سب کچھ ہمیں سننا پڑے گا. تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں غور کر لینے کی ضرورت ہے. میں نے بڑے ہلکے انداز میں بڑی بھاری بات عرض کی ہے. وقفہ لے لیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر زوجین میں سے, زوجین تو کیا, صرف شوہر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہاتھ بٹا دے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. انا کا مسئلہ, ناک کا مسئلہ, عزت نفس کا معاملہ, واللہ جانے کیا کیا معاملہ. اچھا یہ بات صرف بیویوں کے لیے نہیں ہو رہی, صرف آپ بیوی کا ہاتھ بٹانے کی صرف بات نہیں ہو رہی. اگر ماں ہے گھر میں, وہ کام کرنے میں مصروف ہے, تو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. بہن ہے گھر میں, وہ بیچاری لگی ہوئی, اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اور باپ ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, شیئر کرنا چاہیے. صرف بیوی کی حد تک بات نہیں ہے, تو گھر کی خواتین کو شیئر کرنا چاہیے. اور اس سے پھر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ بہن کا ہاتھ بٹائیں گے, اگر آپ ماں کا بھی ہاتھ اسی طرح بٹاتے ہیں اور کبھی کبھی بیوی کا بھی ہاتھ بٹانا, آپ دیکھیے گھر میں کسی قسم کا فساد نہیں ہونا. نہ ماں کو تانا دینا ہے, نہ کچھ ہونا اس نے کہ وہ کہے گی, ماں کہے گی میرا بھی تو ہاتھ بٹاتا, اگر بیوی کا بٹا دیا تو کیا ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے معاملہ, ہو سکتا ہے. بس ڈاکٹر صاحب سچی بات مرض کروں, کچھ ہم پر غیروں کے اثرات, کچھ ہندوانہ کلچر کے اثرات کا معاملہ, کچھ بے خدا تہذیب کے اثرات کا معاملہ, کچھ دجالی تہذیب کے اثرات کا معاملہ, یہ بڑے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں. اور ہمارے لیے جائے پناہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف ہم لوٹیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک عقیدہ اور ایمان ہے, اس کی بنیاد پر ہمارا پورا ایک اسٹرکچر ہے, ہمارا ایک وے آف لائف ہے, ہمارا ایک پورا زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اگر اس کی عظمت کو مزید کو سمجھنا ہے تو جو لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں,
جو ریورٹڈ مسلمز ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے نا. ہمارا معاملہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے نا. ماں کی گود میں کلمہ مل گیا بس ہم مطمئن ہیں اکثر لوگ اس پر، مگر وہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے وہ فیس ویلیو پر قبول کرتا ہے، وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا ہے، اور پھر ان کی زندگیاں عملاً اس کا اظہار بھی کرتی ہیں. اسی طرح یہ تجزیہ معروف ہے اور بہت پرانا بھی ہو گیا کہ اگر اگلے 1 گھنٹے میں مثال کے طور پر 100 افراد اسلام قبول کریں گے تو 100 میں سے 70 عورتیں ہوں گی. تو یہ ان عورتوں کی پروٹیکشن زیادہ ہے اسلام میں، ایک ماں کی حیثیت میں، ایک بہن کی حیثیت میں، رسپیکٹ بھی زیادہ ہے، پروٹیکشن بھی زیادہ ہے، بیٹی کی حیثیت میں، خالہ کی حیثیت میں، پھپھو کی حیثیت میں، دادی کی حیثیت میں، نانی کی حیثیت میں. اچھا یہ رشتے وہاں نہیں ہوتے، وہاں صرف ایک آنٹی ہوتی ہے، ایک انکل ہوتے ہیں بس. ہاں، اور وہ بھی آنٹی انکل رہ گئے ہیں، اس لیے کہ اب نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا، تو ماں باپ کا بھی تصور ختم ہونے کو ہے، تو باقی رشتوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو 100 افراد اگر اگلے 1 گھنٹے میں مثال اسلام قبول کریں، 70 ان میں عورتیں ہوں گی. کون سی عورتیں ہیں جو اسلام کو سمجھ کر، دین کی تعلیم کو سمجھ کر متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں؟ تو ہمیں اگر اس دجالی تہذیب کا، بے خدا تہذیب کے اثرات کا، شیطان کے حملوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف لوٹنا پڑے گا. پھر جو برکات ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. برکت کیوں نہ ملے؟ برکت اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے. اور برکت کا تعلق ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے. اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ برکت امام الانبیاء علیہ السلام کے اعمال میں، امور میں اور اوقات میں ہے. اور جس کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا برکتیں ملتی جائیں گی. تو اگر اللہ، دیکھیے نکاح کا خطبہ جب دیا جاتا ہے نا تو 4 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے. ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے. 4 مرتبہ ذکر ہے اتقوا اللہ. اور مواقع و خطبات میں بھی نبی علیہ السلام یہ آیات تلاوت فرماتے، خطبہ نکاح کے موقع پر بھی. تو اللہ کے نام کی لاج رکھو گے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، معاملات ٹھیک چلیں گے. اب نکاح من سنتی، حضور فرماتے علیہ السلام نکاح میری سنت ہے. تو سنت کے مطابق نکاح کے بعد اس کے نکاح کے موقع پر اور نکاح کے بعد معاملات کو لے کر چلیں گے تو برکت حاصل ہوتی چلی جائے گی. میں اس کرنا چاہ رہا تھا، برکت سب سے زیادہ حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ سب سے زیادہ مضبوط تعلق حضور کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. تو ہم بھی جب حضور کی پیروی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور مان کر اپنے گھریلو دیگر معاملات کو سیٹل کریں گے تو اللہ کی نصرت اور تائید برکت کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی. پھر گھروں میں سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا. اور اگلی بات ہے کہ اچھا آپ نے فرمایا، اس میں کیا انا کا مسئلہ، اس میں کیا شرم کی بات، اس میں کیا جھجک کی بات. بھائی گھر میں رہتے ہو، اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں. جی. اور اگر ایک شوہر آج عمل کر رہا ہے تو اولاد آبزرو کر رہی ہے نا، بیٹے آبزرو کریں گے تو کل یہ بیٹوں کی تربیت کا بھی باعث یہ بات بنے گی. وہ سمجھیں گے کہ یہ سارا یہ گھر سب ہم سب کا ہے اور اس کی اونرشپ ہم سب کی ہے. اونرشپ وہ ملکیت کے معنی میں نہیں کہہ رہا میں، یعنی اون کرنا کہ یہ ہمارا ہے، تو یہ گھر کے سارے امور بھی ہمارے مشترکہ ہیں. ہاں یہ بڑی ڈیوائیڈ رہے گی کہ کمانے کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری، معاش کی ذمہ داری، نسبتاً بھاری کاموں کی ذمہ داری، مشقت والے کاموں کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. گھر گھر ہستی کے معاملات ہیں، گھر کے اندر کے معاملات ہیں، اولاد کی تربیت ہے، اولاد کو ٹائم دینا ہے، ان کی پرورش کا معاملہ، تربیت کا معاملہ، گھر کو سنبھالنا، کفایت شعاری کا معاملہ، یہ زیادہ حصہ عورت کی طرف سے آتا ہے. لیکن یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 رخ یا ایک سکے کے 2 رخ ہیں، یہ گاڑی کے 2 پہیے، دونوں ساتھ چلیں گے تو یہ گھر سنورے گا اور اولاد کی تربیت بھی اچھے انداز سے ہو سکے گی. تو اس کو سنت کی تعلیم تو ہے ہی ہے، ضمناً یہ بات ہے کہ اس کو اپنا کام سمجھ کر لے کر چلیں گے، گھر مضبوط ہوگا. اچھا یہ خیر خواہی بھی ہے جی، اور خیر خواہی جو ہے وہ تو صدقہ ہے. آپ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہم تو صدقے کا کچھ چیزیں طے کر رکھیں، کالا بکرا دیں گے بس وہ صدقہ ہے، اور کچھ رقم دیں گے وہ صدقہ ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے، راہ کا کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو جب راہ کا کانٹا ہٹانا صدقہ ہے تو اپنے گھر والوں کی مشکل میں ان کا ہاتھ بٹانا بھی صدقہ ہے. جی. اور دلچسپ بات،
حدیث مبارک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، زوجین کا ملاپ، شوہر بیوی کا تعلق، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی عجیب بات، حالانکہ کتنی بہت اسپیشل معاملہ ہے۔ ہاں، اور ایک فطری خواہش کی تکمیل کا معاملہ۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا، حضور علیہ السلام، یہ اپنی فطری خواہش کو پورا کرتا ہے بندہ نکاح کے ذریعے، اس پہ صدقہ ثواب کا کام، اجر ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے بہت پیارا سوال ہمارے سامنے رکھا، ان صحابہ کرام کے سامنے رکھا، اچھا یہ بتاؤ، اگر اپنی اس فطری خواہش کو یہ زنا کر کے حرام میں منہ ڈال کے پورا کرتا تو گناہ ملتا؟ جی بالکل گناہ ملتا۔ تو جب حرام ذریعے سے فطری خواہش پوری کرے گا تو گناہ ملے گا، حلال طریقے سے جب پورا کرے گا تو ثواب ملے گا، گناہ سے بچے گا، گناہ سے بچنا اور ثواب کا کام ہو جائے گا۔ حیا کی حفاظت ہے، ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کی حفاظت ہے، اور انسان کے کردار کی حفاظت ہے، اس کی حیا کی حفاظت ہے، یہ سارا۔ یہ زوجین کا ملاپ بھی صدقہ، اور جیسے آپ نے حدیث کے ذیل میں بیان فرمایا کہ راہ میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹا دینا، کسی کا سامان گر گیا اس کو لوڈ کرا دینا، اسی طریقے پر کسی کو خیر کی بات بتا دینا، بدی کی بات سے روکنے کی کوشش کر لینا، مسکرا کر بات کرنا، یہ سارے اعمال صدقہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال ہی سے متعلق نہیں ہے، یہ خیر کے امور کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ اصل میں خیر کے جتنے کام ہیں، خیر خواہی کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے صدقات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کما کے لاتے ہیں نا گھر میں، اور ہمیشہ ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے، یا ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یار اتنا خرچہ میں نے کر دیا ہے، یار میں نے گھر والوں پہ اتنا خرچ کر دیا، بعض وہ تانا بھی دیتے تم پہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں۔ یہ جو خرچ کر رہے ہیں آپ بیوی بچوں کے لیے، جو کما رہے ہیں، یا ماں ہیں، بہن ہیں، فیملی میں جو لوگ بھی ہیں ان کے لیے کما کے ان کے جو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، دراصل آپ ایک نیکی کے عمل میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا صدقہ ہے۔ اچھا، یعنی اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے، اور اس نیت سے کھلانا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، اس کا ثواب ملنا ہے۔ حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، وہ لقمہ جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، صدقہ ہے۔ اور وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صدقہ ہے۔ تو اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے حلال کمانے کی محنت، چاہے 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہوں، اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مشقت اٹھانا، یہ سارا عمل صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ دیگر فرائض بھی انجام دینے، یہ صرف کمانے میں لگے، باقی سارے فرائض جو ہیں وہ ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے کہ بندہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو بڑا پیارا دین ہے، گھر والوں کی کفالت تو کرنی ہے، ایک فطری محبت دل میں اللہ ڈالتا ہے، لیکن جب حلال حرام کی تمیز رکھ کر بندہ یہ کام کرے، دین کی تعلیمات کو سامنے رکھا اور دین کے اعمال دیگر جو تقاضے ان کو انجام دیتے ہوئے یہ کام کرے، تو گھر والوں کو کھلانا، پلانا، پہنانا، بیمار ہو تو علاج کرانا، ان کی جائز حاجات کو پورا کرنا ثواب کا کام ہے۔ اب یہ صدقے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ بیوی بچوں کو کھلانا، یعنی ان کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، ان کے پہننے اوڑھنے کا بندوبست کرنا، ان کے آرام کے لیے جو سہولتیں دے سکتے ہیں اس کا بندوبست کرنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرے گا آدمی۔ تو اگر ان کے آرام کے لیے کچھ کیا تو صدقہ ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ کیا تو صدقہ، ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ کیا تو صدقہ۔ اور صدقہ ہمیشہ حلال مال سے کیا جاتا ہے، حرام سے نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع، جب ہم کمانے نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ یہ بھی لانا گھر میں، یہ بھی لانا گھر میں، اس کے لیے ہم حلال حرام کی ساری حدیں کراس کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ پھر وہ صدقہ نہیں رہے گا، چونکہ صدقہ حلال مال سے ہوتا ہے۔ جی، آپ کی اجازت سے اس موضوع پر میں چاہوں گا چند احادیث پر ہم کلام کر لیں۔ البتہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ حدیث شریف میں آیا بہترین صدقہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ بہترین صدقہ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، تم اپنے گھر والوں کی کفالت پر خرچ کرو۔ اسی طریقے پر یوں بھی حدیث مبارک میں آیا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد بھی بندے کے پاس کچھ بچا رہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ایک تشریح یہ ہے، ایسا نہیں کہ جوش میں ایک خطاب تو سن لیا کسی صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی خطیب کا، اور سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور بھائی تمہاری بیوی بچے بھی تو ہیں، تمہارے والدین بھی تو ہوں گے، یہ وراثت کے احکامات ہیں، کاہے کے لیے ہیں؟
بچے گا تو وراثت ہوگی، بچے گا تو وراثت میں تقسیم کچھ ہوگی نا. تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد بندہ خود مفلس نہ ہو جائے، ایک بات. اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. اچھا، اب یہ جو خرچ کرنا بالخصوص مالی خرچ، اب آئیے ایک اور اگلا موضوع جو آپ نے شروع کیا، یہ حلال سے ہونا چاہیے، حرام سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں پیغمبروں کو حکم دیتا ہے. سورۃ المؤمنون میں ذکر آیا آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو رسول تو پاکیزہ ہی یہ تو ایک کھائیں گے. نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. ایک وقفہ لے لیں جی پھر آتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا توجہ فرمائیے گا اس کی طرف. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی صدقات کی کہ صدقے کیسے ادا کیے جائیں گے اور کیا ہوگا اور اس کا حلال ہونا ضروری ہے. تو اس پہ شجاع صاحب جو ہیں قرآن آیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بات ہم سب کے لیے، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے، سب کے لیے سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اپنی استطاعت کے مطابق. جی، وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک. اب انبیاء اور رسول سے مخاطبت ہے، البتہ امتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو پاکیزہ کھانا، ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے پاکیزہ. سورۃ البقرہ میں حلالا طیبہ کے الفاظ بھی ہے کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. ابھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. عموم کے اعتبار سے کیا ہے، مال حرام کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، یا مال حرام بھی آ رہا ہے، وجود میں جا رہا ہے، اور کچھ نیکیاں بھی ہیں تو وہ مقبول نہیں ہوتی. حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے پہنچا ہے، اس کے بالوں میں غبار ہے، اس کے چہرے پر غبار ہے، اس کے کپڑوں پر غبار ہے، سفر کے اثرات بھی ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے. اچھا، حدیث میں اگلی بات کا ذکر نہیں، لیکن شارحین حدیث نے لکھا ایک رائے کہ یہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہے، اور ایک رائے کہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہے. اللہ اکبر، یہ تشریح میں لکھا شارحین حدیث نے. ہاتھ اور اٹھائے دونوں کھڑا ہے. مقدس مقام. ہاں، اور دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. اتنا دور دراز کا سفر کر کے پہنچا، اتنی مشقتیں جھیل کر پہنچا، اور دعائیں کر رہا ہاتھ اٹھا کر. ان یستجاب لہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی غذا حرام کی، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی پرورش حرام کی. ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ حرام مال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال کے ساتھ خیر کی نیکی کی توفیق نہیں ملتی. بظاہر کوئی عمل خیر کا ہے بھی تو وہ حرام مال کے ساتھ قبول نہیں ہوتا. احادیث بہت تفصیل سے آئی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے. طیب کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے، پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب کے سوا قبول نہیں کرتا. پھر یہ حدیث مبارک آئی کہ دور دراز کا سفر کر کے آئے اور ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا قبول نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک لباس پہنا ہو اور وہ 10 درہم کا ہو، اور 10 درہم میں سے ایک درہم 10%، ایک درہم حرام کا ہو، جب تک وہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. پھر اس کے ذیل میں لکھا گیا کہ عبادات اور اعمال قبول نہیں ہوں گے. آج ایک سوال ہے نا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی، میں یہی کہنے والا تھا کہ آج کل سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صاحب ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی. جی، تو ہمیں اپنے مال پر توجہ دینی چاہیے. اس پہلو کے کئی جواب، اس سوال کے کئی جوابات ہیں. اس وقت ہم ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، مال حرام بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں. اور جو سورہ مؤمنون کی آیت پیش کی گئی تھی نا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اس کی حکمت یہ بتا دی گئی کہ مال حلال کا ہو، طیب ہو، پاک ہو تو اللہ خیر کی، نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. تو آج اگر ہم اپنے اعمال میں فساد دیکھ رہے ہیں، نافرمانیاں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، گناہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، گھروں میں بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی وجہ مال حرام کا وجود میں آنا ہے، یعنی وجود میں جانا ہے، معاف کیجیے گا، مال حرام کا گھر میں آنا ہے. تو گھر والوں کے ساتھ اس سے سلوک بجا، گھر والوں کی کفالت بھی لازم، گھر والوں پر خرچ کرنے کا اجر اور ثواب بھی ہے، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے. ہم اصل میں صرف کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا رویہ تو یہ ہوگا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید.
اور چاہیے اور چاہیے اور یہ طلب کوئی بری نہیں ہے، وہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مال دے اور اللہ نعمت ہے اللہ کی، اگر دے تو شکر کرنا چاہیے اس کا، اور جتنا شکر کرتے ہیں پھر وہ تو ملٹیپلائی ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے نا، وہ تو ملنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، بس وہ جیسے بھی آ رہا ہے والا معاملہ نہیں چلے گا، یہ ہوگا کیسے آ رہا ہے ہاں اور کہاں سے آ رہا ہے۔ جی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، دیکھیے بات سے بات نکلتی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کو فکر نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لوگوں کو فکر نہیں ہوگی، لیکن اللہ تو پوچھے گا۔ حدیث مبارک ہے، کئی مرتبہ پیش کی گئی، جامع ترمذی شریف میں بھی ہے کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے۔ پہلا سوال بتاؤ زندگی کہاں لگائی، دوسرا بتاؤ جوانی کہاں کھپائی، تیسرا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، چوتھا بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، اور 5ویں کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک بندہ ان 5 سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا وہ اس کی قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ یہ مالی معاملات اتنے اہم ہیں ہمارے دین میں، یہ حرام سے بچنا اتنا اہم ہے، ورنہ جیسے حدیث مبارک پیش کی گئی مسلم شریف کی ہے، حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مال کمانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کمانے اور روزی تلاش کرنے کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے سورہ جمعہ میں، کہ اللہ کے فضل کی تلاش کرنے کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ، جہاں سے اللہ کا فضل ملتا ہے اسے حاصل کیا جائے، لیکن طریقہ کیا ہوگا وہ طے کرنا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ سے جو مال حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بند باندھے کہ ان حدود میں رہ کر مال حاصل کیا جائے۔ اور مال کی زیادتی جو ہے کوئی عیب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے ہیں جی، اور ان کا تو اکاؤنٹ آج تک چل رہا ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے ان کا، اربوں خربوں کے حساب سے یعنی جو ریال جمع ہوتے ہیں، وقف کیا تھا انہوں نے امت کے لیے آج تک اس چل کا رہا ہے۔ اثر آج تک موجود ہے۔ ہاں بڑی قیمتی بات ہے، مطلق مال برا نہیں ہے، مال کما کیسے رہے ہیں یہ دیکھنا ہے، اور خرچ کیسے ہے۔ تو دولت سیدنا عثمان غنی کو بھی ملی رضی اللہ عنہ، دولت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھی ملی رضی اللہ عنہ، کمال کی دولت۔ البتہ کوئی موقع رہ گیا کہ جب انہوں نے راہ خدا میں خرچ نہ کیا ہو، یہ ہے اہم سوال۔ اور دولت قارون کو بھی ملی تھی۔ جی، اور اس قارون کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ قصص میں آ جاتا ہے، 8ویں رکوع میں، دنیا پرستی میں مبتلا ہوا، خود اللہ کے انکار کی طرف آیا، پیغمبر کی نافرمانی کی طرف آیا، اللہ نے زمین میں دھسا کر اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اچھا یہ بھی سوچنے ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا کہ مال جو آ رہا ہے یہ میری محنت اور ایفرٹ سے تو نہیں آ رہا، مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی میری بڑی محنت ہے، محنت کیا آپ مکلف ہے، مال کمانے کے مکلف نہیں ہیں، آپ محنت کر لیں، آپ جو ہیں زمین میں نلائی کر دیں، گدائی کر دیں، بیج ڈال دیں، پانی ڈال دیں، سب کچھ کر دیں، درخت نکالنے کے مکلف نہیں ہیں آپ کہ میں نے بڑی محنت کی تھی، اللہ کی مرضی نہ دے، لیکن آپ نے کم محنت کی تھی اور اللہ نے بہت زیادہ دیا، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اس کرم کا نتیجہ جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ رزق کی تلاش کے حوالے سے اکثر جب قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی تو فضل کا لفظ آتا ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا سورہ جمعہ میں ہے نا، جمعے کے دن کے تعلق سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے، کیونکہ اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ یہ ٹائم لگتا ہے، 1 گھنٹہ کم و بیش جو بھی ہے، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ تک، اس دوران تو چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے تلاش کرو۔ یہ تمہاری قوت بازو پر نہیں ملے گا، تمہاری انٹلیکٹ، تمہاری ذہانت، تمہاری کوالیفیکیشن پر نہیں ملے گا، فَانتَشِرُوا، محنت کرو، لیکن عطا اس کی ہوگی اللہ کے فضل کی۔ ہاں حرام سے جو ملا ہے نا وہ تو جہنم کا انگارہ ہے، حلال سے جو مل رہا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ باقی دنیا ہے، اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، قارون کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا، سب کو دے رہا ہے، لیکن امتحان کیا ہے، حلال سے کما رہے ہو یا حرام سے، یہ ہے اصل بات دیکھنے کی۔ یہ جو محنت کر کے ہم کما رہے ہوتے ہیں نا، تو محنت کرنا اس پہ شرط ہے، اور ظاہر ہے جو اپنی قوت بازو سے محنت کر کے کمایا جائے گا اور اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں دے گا وہی، اور انسان کے بارے میں تو قرآن میں ہے نا کہ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى،
انسان کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ جدوجہد کرتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیے اللہ دے گا، اللہ بالکل دیتا ہے لیکن ایسے نہیں دے گا اس کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت کے تعلق سے ایک اگلی آیت کو جوڑ کے ایک نقطہ میں چاہتا ہوں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، سورہ نجم میں ہے 27 پارے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہی جتنا اسے سعی یعنی کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی صحیح کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے ذیل میں، دنیا بغیر محنت بھی مل سکتی ہے، مل جاتی ہے، آخرت بغیر محنت نہیں ملے گی۔ تو محنت میں اصل رخ اور توجہ آخرت کے اعتبار سے ہو، دنیا کی محنت کرنی ہے یعنی معاش کی کمائی کی، لیکن محنت کرنی ہے، ملے گا وہ جو اس نے طے کر دیا۔ تو دنیا بغیر محنت بھی مل جاتی ہے بعض مرتبہ، آخرت بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ اچھا، جو چیز ہمیں بغیر محنت کے مل جاتی ہے اس کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میرا باپ کروڑ پتی لکھ پتی تھے، جائیداد چھوڑ گئے، بغیر محنت کے مل گئی، اپنے عیش کریں آپ۔ بغیر محنت کے بھی دنیا مل جاتی ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے مل سکتی ہے، ملتی نہیں ہے لیکن مل بھی سکتی ہے، اس کے لیے تو ہم بے پناہ محنت کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں یہ طے ہے کہ بغیر محنت کے نہیں ملے گی اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ریلیکس رہو، اللہ کریم ہے نا، کرم کر دے گا آپ۔ جی جی، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، غفور ہے، کوئی شک نہیں، مگر اللہ سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب لینے والا، عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست انتقام بدلہ لینے والا۔ تو یہ دونوں شانیں اللہ کی سامنے رہنی چاہیے، اس کی رحمت پر بھی توجہ رہے اور اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ، اور بھی جو سورہ جمعہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اور اس آیہ مبارکہ کا شجاع صاحب نے تفصیلی تذکرہ بھی کیا کہ نماز کے دوران جو ہے وہ اپنے کاروبار اور ایکٹیویٹی جو ہے اسے ختم کر دیں۔ نماز کے بعد اللہ نے خود حکم دیا کہ پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، جتنا چاہے تلاش کرنا کرو۔ یہ خود ایک بہت لمحہ فکری ہے آج کے حالات کے تناظر میں، جس طرح ہم ہیں نا ہماری مسجدوں کے باہر اور جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں میلے لگے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کے دن ہمارے یہاں میلہ لگتا ہے، اور اس میلے میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنا وہ میلہ چھوڑ کے، وہ دکانیں چھوڑ کے نماز میں شامل، یہ عموماً مشاہدے کی بات ہے، کوئی بدگمانی میں نہیں کر رہا کہ اس میں جو ہے وہ لوگ شریک نہیں ہوتے اور وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ دکانیں کھلی رہتی ہیں، بازار کھلے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ اتوار کو بند ہوتی ہیں، جمعے کو کھلی رہتی ہیں۔ نماز کے وقت بیشتر لوگ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بیشتر دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ یہ جو 1 گھنٹہ یا 45 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹے اور 45 منٹ کی کمائی ہے، اس کمائی کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں جائے گی۔ جی، اور اسی لیے سورہ جمعہ کے آخر فرض ہے، حکم ہے نا ایسا کرنے کا۔ اس کی ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ حکم کے بھی درجات ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں لازم کہ جمعے کے بعد لازماً میں دکان پر جاؤں، لازماً میں آفس واپس جاؤں، نہیں، مراد یہ کہ جب اذان جمعہ ہو گئی تو اب کوئی کاروبار نہیں، اب کوئی نوکری کے معاملات نہیں، کوئی معاش کی محنت نہیں، سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ جاؤ، اور جس میں خطبہ بھی شامل ہے، جس میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے اذان جمعہ سے نماز جمعہ، اس دوران یہ کاروبار معاش ہی منع کر دیا گیا، بلکہ حرام ہے۔ اس کے بعد تم چاہو تو یعنی اگر فقہا کی اصطلاح میں کہیں یہ امر للوجوب نہیں، امر للاستحباب ہے، یا یہ مباح بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اذان جمعہ کے وقت کاروبار کرنا، کوئی معاشی ایکٹیویٹی کرنا حرام ہو گیا، نماز جمعہ مکمل ہو گئی، اب یہ تم کام کر سکتے ہو، 24/7 کاروبار کر سکتے ہو، نوکری کر سکتے ہو، معاش کی محنت کر سکتے ہو۔ نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز بھی ادا کرنی، اور جمعے کا دن آ جائے تو اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کے درمیان کا ٹائم، یہ ممانعت کا معاملہ۔ تو کوئی جا کے دکان کھولنا چاہے کھولیں، کوئی جا کے کاروبار کرنا چاہے کرے، کوئی آفس واپس جانا چاہے جائے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں، جو آپ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ حلال کمانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے حدیث مبارک پیش کی گئی تھی۔ اچھا ہاں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پبلشڈ نوٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے نا، پہلے وہ نوٹ کا سائز بڑا تھا، اب وہ چھوٹا ہو گیا۔ پہلے فرنٹ پہ لکھا ہوتا تھا
سیدھا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اب نوٹ کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور اس کو فرنٹ سے بیک سائڈ پہ لے گئے، وہ بھی ایک سرکل کے اندر، یا تو خود گھومنا پڑے گا ہمیں یا نوٹ کو گھمانا پڑے گا۔ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ ناظرین، یہ ایک نیا موضوع ہے جس پر گفتگو ہم کر۔ نیا موضوع کیا ہے؟ ہمارے معاشرے سے نکلا ہوا ایک موضوع ہے اور ہمارے لیے توجہ طلب ہے، لیکن آج کا پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے، آزمائش کا معاملہ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حدیث شریف مکمل ہو گئی۔ اللہ مال کے فتنے کے بارے میں ہمیں محتاط رکھے، حلال پر اکتفا کرنے، جائز میں خرچ کرنے کی توفیق دے، حرام کمائی سے بچائے اور ناجائز میں خرچ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔